آج میرے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے مہمان جن کو میں نے انوائٹ کیا ہے، ان کا تعلق جرمنی سے ہے اور وہ ایک خاص امپورٹنٹ کام انجام دے رہے ہیں جرمنی میں۔ وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سے منسلک ہیں اور ایک بس ڈرائیور ہیں۔ تو لیٹس ویلکم آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد احسن۔ السلام علیکم احسن۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ نہیں آپ کی احسن آپ انٹروڈکشن کا کا، بہت شکریہ، زبردست۔ اور جس طریقے سے آپ نے کسی پروفیشن کو اوپر لے کر آئے، یہ انداز بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ نہیں، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ نائٹ شفٹس بھی کرتے ہیں، ڈے بھی کرتے ہیں، آپ کا جو شیڈیول ہے وہ اتنا بزی رہتا ہے، لیکن آپ نے میرے لیے آج واقعی ٹائم نکالا اور کمٹمنٹ تھی ہماری اور آپ کی، تو وہ تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا ہی، بہت شکریہ۔ ایکچولی میں خود چاہ رہا تھا اور مجھے آپ کے تھرو ایک ایسا پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے یا ایک ذریعہ نظر آ رہا ہے کہ شاید میں اس سے ایک اویئرنیس لا سکوں اور لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں، جرمنی میں اور پاکستان میں خاص طور پہ، کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا ایک خاص پروفیشن کو بس ایک بنا دیا ہے کہ بس یہ اگر زندگی کا حصہ ہیں تو ہم شاید کامیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جن کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آپ اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جاب کے لیے، کہ آپ جاب کر رہے ہیں، بے شک آپ آئی ٹی میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایکس وائی زیڈ۔ دوسرا یہ کہ آپ جب بندہ محنت کرتا ہے تو وہ پیسے کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو ہم بہت ساری جاب کو اس وجہ سے نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے اندر اتنی ارننگ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک میری کوشش ہوگی کہ میں لوگوں کو تھوڑا سا ان کا مائنڈ اوپن کر سکوں، ان کو بتا سکوں کہ اسکل ورکر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کون کون سی جابس ایسی ہیں کہ اگر آپ کے اسکلس ہے تو یو کین ارن اے گڈ منی، یو ہیو اے گڈ لائف، اور آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کچھ کر رہے ہو، کچھ آپ اس قوم کے لیے کر رہے ہو، آپ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہو، یو آر دا پارٹ آف دا سوسائٹی۔ تو بالکل بالکل احسن صاحب، آج ہم پوری اس پوڈ کاسٹ میں جانیں گے، آپ کا ایکسپیرینس لیں گے، ہم اپنے پاکستان میں جو ہماری بس سروسز ہیں، جو بس ڈرائیورز ہیں، وہ آج آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو اپنے پروگرام کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کون سا شہر تھا وہ؟ کون سا اسکول تھا، کالج تھا؟ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی؟ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ چلیں میں ذرا جلدی بتاتا ہوں۔ میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، جی، میرے والدین بھی کراچی سے ہیں، ویری گڈ۔ اور بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے میٹروپولس سے میں نے حاصل کری تھی، گلبرگ سے۔ اس کے بعد انٹر جو تھا وہ میرا تھا ڈی جے کالج سے تھا، اور بی ایس سی میرا ڈی جے کالج سے تھا۔ پھر میں یہاں پہ جرمنی بولنا آگے تھا۔ رہائش جو تھی وہ ہماری عائشہ منزل، کیا وہ فیڈرل بھی ایریا، اس کے بعد گلبرگ میں جو، اور پھر گلبرگ جو ہے فیڈرل بھی ایریا میں، وہاں پہ ہماری رہائش تھی۔ بڑے ہوئے، ادھر کی ساری یادیں ہیں، بہت ساری کیا یادیں۔ بات ہے، کیا بات ہے کراچی، زبردست کراچی کیا زبردست، ہاں۔ ہمارے پورے پاکستان کی کیا بات ہے۔ ہاں؟ تو یہ جو پروفیشن آپ نے چوز کیا ہے، بس کو ڈرائیو کرنا، پبلک ٹرانسپورٹیشن، آپ فرینکفرٹ ایریے کی جو ٹرانسپورٹیشن سروس ہے، بس سروس، اس کو آپ چلاتے ہیں، یہ انتخاب کیسے کیا، کیوں کیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ مجھے ایکچولی جرمنی میں ابھی اراؤنڈ 20 ایئرس ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، ویری تو گڈ۔ جرمنی میں آنے کے بعد میرا بہت بڑا ایک ٹائم جو ہے وہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ جاب پہ میرا گزرا ہے۔ تو فرینکفرٹ ایئرپورٹس پہ کچھ برانچیں جاب کی ایسی ہیں کہ وہ فل ٹائم جاب آفر نہیں کرتی، پارٹ ٹائم آفر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ نا۔ میں لیکن فل ٹائم جاب کی طرف زیادہ چاہ رہا تھا کہ میں فل ٹائم جاب کروں، تاکہ کیونکہ میری سوچ یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں گھر سے نکل رہا ہوں تو میں فل ڈے کما کر
अर्न करके मैं वापस आऊँ ना। अच्छा, हम्म, ड्राइविंग का मुझे शुरू से बहुत शौक रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे एक ड्राइविंग करने का शौक रहा है। और जब लादी बात है, कराची से हम लोग अभी उठ के जब जर्मनी आए थे, तो हमारे वहाँ जो बस का सिस्टम है वो आई थिंक सबको पता है, सबने शायद देखा हो भी हो, जो कराची में रहता है या वहाँ से का ताल्लुक है उसको पता ही है। फिर जब यहाँ पे आए, जर्मनी में आए, फ्रैंकफर्ट में, मैं अभी शुरू से इधर फ्रैंकफर्ट में ही हूँ, तो यहाँ का जब मैं बसेस देखता था, उनकी चीज़ें देखता था, तो एक होता है ना कि ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन सी हम्म, पैदा होना, हम्म, कि आप देख रहे हो, वो एक लग्जरीपन देख रहे हो, हम्म, आप एक सिस्टम को देख रहे हो। हम्म, फिर मुझे खुद, जैसे मैंने बताया कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक था, तो मैंने भी इस पे बारे में थोड़ा सा सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, और फिर मैंने इसके ऊपर वर्कआउट करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मैं तकरीबन अभी 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, और ये माशाल्लाह। हूँ जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो इसका प्रोसेस है, एक ऑफिशियल, एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर बनना, उसके क्या मराहिल हैं, कैसे आप की सिलेक्शन होती है, आप कैसे अप्लाई करते हैं, प्लीज। अम, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा अभी डिटेल में ज़रा बताना चाहूँगा, ताकि एक तो लोगों को सही तरह से इंफॉर्मेशन मिले। बिल्कुल। देखिए, देखा जाए तो ये एक लाइसेंस है, जिस तरह से आप हम्म, गाड़ी का लाइसेंस करते हैं, आप ट्रक का लाइसेंस करते हैं, आप बस का लाइसेंस करते हैं, और कोई बंदा अगर प्लेन चलाता है, एयरप्लेन, तो उसका भी एक तरह से लाइसेंस होता है। बिल्कुल होता है। अब डिफरेंस क्या है एक प्रोफेशनल बस ड्राइवर में और सिर्फ बस का लाइसेंस लेने में? हम्म, बस का लाइसेंस जो है, आप सिंपल जाएं, लाइसेंस जिस तरह से आप गाड़ी का करते हैं, आप लाइसेंस कर लें, हम्म, लेकिन उसमें आप उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं चला सकते बस। नहीं चला आप सकते। अपने लिए आप बस चला सकते हो, या बड़ी जो भी इनकी हैं, जो उनकी मुख्तलिफ इनकी की भी कैटेगरीज हैं बस की, या बड़ी जो इनकी वैन की, वो आप चला सकते हैं, लेकिन आप उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं चला सकते। प्रोफेशनल चलाने के लिए यहाँ पे फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। हम्म, जब भी जो है वो, यहाँ पे एक जर्मन वर्ड है आउसबिल्डिंग का ना, मतलब या आप उसको बाकायदा सीखते हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिस करते हैं, और उस स्टडी में वो आपको ए टू जेड हर चीज़ सिखाते हैं, रिगार्डिंग टू बस, रिगार्डिंग टू पब्लिक, हाउ टू डील द पीपल, रोड्स, उनका बिहेवियर, मौसम, दिन रात, सारी हर तरह की जो है ना अभी सिचुएशन जो आती हैं आपके साथ, क्योंकि आप हम्म, बाहर होते हो, 10 तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, तो बेसिकली आप उसमें एवरीथिंग आप सीखते हो, जो अराउंड 7 to 8 मंथ का पूरा पूरा कोर्स है। अच्छा। और उसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं, हाँ। वो क्लियर करने के बाद फिर आपको ना प्रोफेशनल एक आपको लाइसेंस मिलता है। और सबसे अहम चीज़, ये लाइसेंस आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, अच्छा। ये सिर्फ 5 साल के लिए होता है लाइसेंस। और हम्म, फिर उस 5 साल के बाद आपको दोबारा से अपने आप को शो करना पड़ता है कि आप मेंटली, हेल्थ के हिसाब से फिट हो अगेन, और आपको दोबारा से कुछ कुछ आपको 5 क्लासेस आपको लेना पड़ती हैं बिल्कुल। एक्स्ट्रा। आप जब ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो आपको खास कोई कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग भी दी जाती है? इसमें हर चीज़ होती है, जिस तरह से ओके। मैंने बताया कि आप इसमें बेसिकली जो आप स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें आपको हर चीज़ बता रहे होते हैं कि आपको कस्टमर से डील किस तरह से करना है। क्योंकि अगर आप ट्रैवल वाली अगर आप बसें चलाते हैं, जो एक सिटी से दूसरी सिटीज़ या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो जो लेके जाती हैं, जो भी ग्रुप्स के साथ जो होता है, उसमें आपको किस तरह से डील करना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, तो उसमें आपकी डीलिंग कैसे होगी। बिल्कुल। उसमें जो चीज़ें आती हैं, जो मतलब उसके अंदर रोड्स हैं, रूट्स हैं, टाइमिंग है। क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में हर चीज़ एक टाइम के हिसाब से बसेस चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, उनकी मैनेजमेंट है। किसी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो कहाँ आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, किस बिल्कुल। कौन पहला बंदा हो जिसको आपको बताना बिल्कुल। है। कि जो ये बूढ़े मुसाफिर होते हैं, स्पेशली बच्चे होते हैं मुसाफिर, इनको हैंडल करने के लिए
کوئی خاص تربیت دی جاتی ہے جرمن سسٹم میں، یا جو آپ ڈرائیونگ حاصل کرتے ہیں لائسنس یا؟ بالکل، اس کے لیے دیکھیں جب آپ ایک ڈرائیور نہیں ہیں، آپ جواب دہ ہیں ہر اس بندے کے جو آپ کے ساتھ بس میں سوار ہوا ہے. بالکل. اس میں بوڑھا کیا بھی ہو بات ہے. سکتا ہے، اس میں بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اس میں جوان بھی ہے، اس میں کوئی پیگننٹ بھی عورت بھی لیڈیز ہوتی ہے، چھوٹے بچے وغیرہ وغیرہ. تو جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا، جو بیسیکلی A to B تک اپنی بس کو لے جانے کا، یہی آپ کی جو ہے نا، یہی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے، یہ چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں سکھائی بھی جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنی بس کو اسٹارٹ کر کے A to B تک لے کے جانا ہے، لے کے جانا ہے. کس طرح سے روکنا ہے، آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی، کس اسپیڈ لمٹ میں آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ کو بریک کیسے بالکل. مارنا ہے. یہاں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کو اپنی گھڑی ملانی ہو تو بس ٹائم دیکھ لیں، تو وہاں سے بس کا آنے اور جانے کا ٹائم دیکھ کے آپ اپنی گھڑی ملا سکتے ہیں. اتنے پنکچوئل اور اتنی ایکوریٹ ٹائمنگ ہے. تو یہ جو اتنی ایکوریسی ہے، یہ کیسے مینج کرتی ہے جو جرمن سسٹم ہے، یہ کیسے مینج کرتا ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ آج پاکستان کی یہ جو بس سروسز ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کو بہت کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں جو جہاں آپ نے یہاں سے جو حاصل کی ہے. دیکھیں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جی پی ایس کا دور ہے، ٹائمنگ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹھیک ہے نا. سے جو ہمارے بس کے جو سارے پلان ہیں، جو ڈفرینٹ روٹس پہ چلنا ہے، اس کے پیچھے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، جس میں ابھی IT سیکٹر بھی ہے، جس میں آپ کے میتھمیٹیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل. جس میں آپ کے ابھی روٹ پلانر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پیچھے بہت بڑا ایک مطلب ٹیم ورک ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کو پورے سٹی کے میپ کو سامنے رکھے، ان کے ڈفرینٹ روٹس کو سامنے رکھے، ان گلیوں کو سامنے رکھے، وہاں کی کنیکشن کو سامنے رکھے. وہ پھر ایک ٹائمنگ بناتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بس اگر A سے چلے گی اور وہ اگر B تک آئے گی تو وہ اتنے منٹ میں پہنچے گی یا پھر اتنے سیکنڈ میں پہنچے گی. تو اس کے حساب سے ساری پلاننگ ہوتی ہے، اس کے حساب سے سارے پلان بنتے ہیں. اور اس پلان کا سب سے زیادہ جو ابھی فائدہ ہوتا ہے وہ ایک پیسنجر کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہاں پہنچوں گا اور میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ A to اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں گا. جیسے مجھے ابھی کراچی کا یاد ہے، میں اپنے اسکول جاتا تھا یا پھر کالج جاتے تھے، تو بیسیکلی تو ہمارا جیسے گلبرگ سے، جیسے میرا جو وہ کالج تھا تو وہ تو وہاں بنسر روڈ کا تھا، تو وہ 35 منٹ کی یا 40 منٹ کی بس کی ہوتی تھی. لیکن ہم 1 گھنٹہ پہلے یا پھر 1.5 گھنٹہ پہلے اپنے گھر سے نکلتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری بس کب آئے گی اور کتنا ٹائم اور لگے میں گا. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اور اس کا سٹاپ جہاں آپ کا ہاتھ جائے گا وہاں اس کا سٹاپ ہوگا. جہاں بندہ کھڑا ہوا ہے وہی اس کے کھڑا لیے ہوگا اسٹاپ اور بن اس جائے کا گا. سٹاپ بن جائے گا. خیر، ہمارا بیٹھنے کا آج پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سے جتنا کچھ سیکھ سکیں اور ہم وہ واقعی پاکستان کو بتا سکیں، پاکستان کی اتھارٹیز کو، پاکستان کی جتنی پرائیویٹ سیکٹر ہے، بس سروسز ہیں، پاکستان کے جو پروفیشنل ڈرائیورز ہیں، ان سب کو بتا سکیں کہ جو آپ نے جرمن ٹریننگ حاصل کی ہے بس سروس میں، تو اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. یہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بس کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، تو اس حادثے کو نمٹنے کے لیے، حادثے سے کیا کیا ٹریننگز آپ کو دی گئی ہیں، اور آپ کا سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے جس کے تھرو آپ اپنے مسافروں کی محفوظ طریقے سے رکھ سکیں ان کو؟ دیکھیں، تو جو مین چیز جو ہمیں سب سے پہلے جو ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اور جو ہمارے ساتھ ہمارے ابھی سارے پیسنجر ہیں انہیں کیسے سیو کرنا ہے. ہاں، اوکے. اب اس کو سیو کرنے کے لیے بس اگر چل سکتی ہے تو ہم بس کو سائڈ میں لے کر آئیں گے اور بس کو وہاں لا کے کھڑا کرنا ہے کہ ہمارے پیسنجر سیف رہیں، کیونکہ انسانی جان سب سے پہلے پریورٹی ہے. اس کے بغیر سب کچھ بیکار ہے.
کہ میں بس اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ ادھر ہی کھڑا ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے آپ کو سیف کرنا ہے, آپ کو جو آپ کے ساتھ پبلک ہے ان کو سیو کرنا ہے, پھر آپ نے اس ایریے کو سیو کرنا ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کیونکہ رات کا ٹائم ہے, کیا پتہ آپ کو بس کو کوئی اور نہ دیکھ سکے. وہ ساری پریکاشنس کو استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہماری بسیز ہیں وہ سب سینٹر ابھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں 24 آورس, جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں. ہم ایک بٹن دباتے ہیں, ان کا کال آ جاتا ہے. کچھ بٹن ایسے ہیں وہ اپنے ایمرجنسی والے بٹن ہوتے ہیں, اگر ہم نے دبا دیا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بس کہاں کھڑی ہوئی ہے. وہ فوراً پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ فوراً بھیج دیتے. یہاں پہ میں بولتا ہوں ہم گاڑی نہیں چلا رہے, گاڑی تو چھوٹا سا پارٹ ہے. ہم 80% اس رولس کو فالو کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بھی سیف ہیں اور جو ہمارے سراؤنڈنگ ہے وہ بھی سیف ہیں. بالکل 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 بجا فرمایا. یہ بتائیے ہمارے پاکستان کے ویورز کے لیے بھی کہ جو یہاں کی پبلک بسز ہوتی ہیں ان میں کچھ ٹولز وغیرہ یا فرسٹ ہیلپ, فرسٹ ایڈ کی چیزیں, یہ ساری چیز پرووائڈ کرتی ہیں پبلک سیکٹر بسز کے میں؟ یہاں پہ جتنے بھی جو پبلک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ایون جو ابھی ٹیکسی بھی ہوگی یا آپ کی بسیز ہیں, ٹرین ہیں, تو ان میں جو جس بولتے ہیں فرسٹ ایڈ کی چیزیں وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. یہاں تک کہ پرائیویٹ ہمیشہ ہوں گی. مطلب ہماری بسیز میں اگر اللہ نہ کرے اگر آگ لگ جائے تو وہ آگ بجھانے کا, ویری گڈ, اور اگر فرسٹ ایڈ دینا پڑے تو فرسٹ ایڈ باکس, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہاں پہ ساری بس بولو کلوز ہوتی ہیں, کھڑکی کا تو سسٹم نہیں ہے. تو اس کو مطلب جو ایک توڑنے کا ایک وہ ہوتا ہے, ابھی اسپیشل ایک ابھی ہیمر ہوتا ہے, تو وہ بھی ہوتا ہے بسیز میں, ہوتا ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اور بسیز ہمیشہ روڈ پہ آنے سے پہلے ہمیشہ چیک ہوتی ہیں. اوکے, بس جو ہے یہاں پہ ہر سال اس کا انسپیکشن ہوتا ہے, بڑا انسپیکشن, اور ہر اس کی 3 مہینے کے بعد چھوٹی اس کی وہ ہوتی ہے ایکسپیکشن ہوتی ہے. مطلب جو یہاں پہ پبلک بس ہیں وہ ہر 3 مہینے کے بعد چیک ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا یہ بس روڈ پہ آنے کے لیے قابل ہے یا نہیں ہے. کیا ایسا سلسلہ پاکستان میں موجود ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو بسز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ اسٹیکرز ہوں, اس کے بغیر وہ روڈ پہ نہیں آ سکیں؟ میں اس بارے میں اتنا شیور نہیں ہوں, لیکن جیسے ابھی جو کراچی میں جیسے گرین بس یا ابھی اورنج بسیں شروع ہوئی ہیں, میرا اس پہ سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا, تو میں شاید اس چیز کا جواب صحیح طرح سے نہ دے سکوں. لیکن میں ابھی 6 مہینے پہلے پاکستان میں تھا, تو جو نارمل پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ان کا بہت برا حال ہے, بہت زیادہ برا حال ہے. اور خیر اس میں قصور عوام کا بھی تھوڑا بہت ہے, لیکن جو سٹی کو آن کرتے ہیں ہمارے پولیٹیشینس ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ ان کا بنتا ہے, صحیح ہے, یہ کام تو ان کا بنتا ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طرح سے پرووائڈ کریں. یہ سارے اتنا بڑا سٹی ہے, بہت بڑی, یہ ایک آئی تھنک چلیں کراچی کی آبادی تو کوئی بولتا ہے 3 کروڑ ہے, کوئی بولتا ہے 5 XYZ, میں بولتا ہوں کچھ بھی, کبھی کراچی کی آبادی ہے, لیکن اٹ از اے بگ سٹی. اور آپ اس پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کر کے آپ لاکھوں کیا میں خیال سے کروڑوں آپ کما سکتے ہیں. بالکل. آپ پاکستان میں جو بس ڈرائیورز ہیں, پروفیشنل بس ڈرائیورز ہیں جو پبلک سیکٹر بھی چلا رہے ہیں, کمپنیز ہیں جو بس سروسز کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے, ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے مسافروں کو محفوظ سفر دے سکیں اور اپنی سروسز کو اپڈیٹ کر سکیں؟ جو جرمنی میں لاسٹ 4-5 سال میں نے جیسے بس خود چلائی ہے, جو خود میرا ایکسپیرینس ہے, دیکھیں 3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اس پروفیشن کو 100% کرنے میں. آپ کے پاس اچھا روٹ ہو, جو آپ کے روڈس اچھے ہوں گے, آپ ڈرائیو اچھے سے کر سکتے ہیں. یہاں جو روٹس بنائے گئے ہیں وہ صرف کار کے لیے نہیں بنائے گئے, وہ بسز کو بھی سامنے اپنے مد نظر رکھتے بنائے گئے ہیں کہ ایک بس اگر یہاں پہ انٹر ہوگی تو اس کے پاس اتنی اسپیس ہے, وہ اگر ہائی وے پہ اگر بس چلا رہا ہے
اور وہ جب کوئی موڑ لے گا تو وہ اس اسپیڈ کے ساتھ موڑ لے سکتا ہے. مطلب یہ تو روڈس کی بات ہو گئی نا. اس میں اور بھی خیر پڑھنے یعنی کہ بندہ بہت ساری باتیں کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بس کی کوالٹی, یس کہ آپ کی بس کی کوالٹی کیا ہے, کتنی پرانی ہے, کتنی چلی ہوئی ہے, انجن اس کا کیسا ہے, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری مطلب چیز ہے نا. اور سب سے اہم چیز جو ہے اس بس کو جو چلا رہا ہے کیا وہ پروفیشنل ہے یا نہیں. کیونکہ آپ روڈ اچھے بنا دیں, بسیں آپ 2023 کی لائق کھڑی کر دیں, لیکن اگر وہ اس کو چلانے والا ایک اناڑی ہے یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو اس کے لیے اچھے روڈ بھی بیکار ہیں اور اچھی بسیں بھی بیکار ہیں. میں نے کراچی میں بیٹھ کے دیکھا کہ میں اپنے طور سے سرچ کروں کہ وہاں پہ بس ڈرائیونگ کے لائسنس کے اسکول کہاں ہیں, مجھے نہیں ملے. ویری امپورٹنٹ. مجھے گوگل پہ نہیں ملے, مجھے گوگل پہ صرف جو نارمل کار کے ملے, لیکن بس کا مجھے کوئی نہیں ملا. نہیں ملا. کیا پتا میرے ڈھونڈنے میں غلطی ہو سکتی ہے, میں اس چیز کو بھی سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن مجھے اسپیسیفک جہاں لکھا ہو کہ ہم جو ہے وہ چلاتے ہیں اسکول ہے, یہ نہیں ملا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ ایک اتنی بڑی انڈسٹریز ہے اور کتنا بڑا گیپ ہے. بہت بڑا گیپ, بہت بڑا گیپ ہے. آپ جو وہاں کے آپ مسافر بھی دیکھیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں, چاہے وہ آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں, یا چھوٹے معصوم شیرخوار بچے ہوں, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ سیٹ بیلٹس کیا ہوتی ہیں اور جو چائلڈ سیٹس کیا ہوتی ہیں. میں میجورٹی کی نہیں بات کروں گا, اس میں پرسنٹیج کچھ اویئرنیس لوگوں کی بھی ہے, جن کو فل اویئرنیس ہے, وہ بالکل اس کا احتیاط کرتے ہیں. ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں, عادی ہو گئے, ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں, لیکن ہم بولے کہ نہیں وہ چیز صحیح ہے, وہ بالکل صحیح نہیں ہے. بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا لائسنس جو ہے وہ دنیا میں ایکسیپٹ نہیں ہوتا. جی جی جی, معذرت کے ساتھ. لیکن یو آر رائٹ, بالکل. آپ چینجز آنا ضروری ہے, چینجز آنا ضروری ہے. ہمارے یہاں اچھے لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, یس, اور اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے, شہر ہے. آئی تھنک کچھ لوگ اگر آگے بڑھ کے, یہ نہیں کہ صرف بس کی فیلڈ کو, بہت سارے اس طرح کے پروفیشن ہیں, ان کو صحیح طرح سے ڈیل کریں, بالکل, تو وہ سیفٹی اس میں عوام کی بھی ہوگی, اس میں ابھی ملک کی بھی سیفٹی ہے. اور آئی تھنک آپ ایک اچھا ریونیو آپ پیسے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں, جس کا فائدہ سب کو ہوگا. ہاں, بہت زبردست ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے, اور آپ بہت کچھ, آپ پھر پورے سسٹمیٹک کام ہو رہا ہوتا ہے. اور جیسے میں اس میں یہ ایڈ آن کروں کہ جرمنی میں شارع فیصل جتنی چوڑی میں نے کوئی اندر نہیں دیکھی. روڈ نہیں, ابھی ہائی وے نہیں ہوں گے یہاں پہ ہائی وے تو چوڑے نہیں ہیں, یہ اتنے چوڑے نہیں ہوتے, لیکن سسٹم کیا ہے کہ وہ اپنے سب قطار میں چلتے ہیں, سب کو اپنے رائٹس کا پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو آپ کی پوائنٹ تھا کہ ایجوکیٹڈ اور ایجوکیشن اس پوری جو ٹریننگ ہے اس میں ہونی چاہیے, چاہے وہ بس ڈرائیور ہو, چاہے وہ بس سروسز کمپنیز ہوں, اور مسافر بھی, ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیسے ہم نے مختلف سچویشن میں ہینڈل کرنا. رول کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے زندگی میں, اس کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی, چاہے وہ ہائی وے ہو, چاہے وہ روڈ ہو, چاہے وہ پگ ڈنڈیاں ہوں. تو بہت بہت شکریہ احسن, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, مجھے امید ہے کہ میرے ویورز نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور جتنے پرائیویٹ سیکٹر کی بس سروسز ہیں, خدارا ان تک یہ پروگرام پہنچائیں, اور جتنے ہمارے پروفیشنل ڈرائیورز ہیں اور ان پروفیشنل ڈرائیورز ہیں, ان کو بھی یہ پروگرام دیکھنا چاہیے, اور اس سے وہ کافی انفارمیشن حاصل کریں گے.